अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बास से। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा। आज के प्रोग्राम में वो खबरें जो अमूमी तौर पे आपके सामने नहीं पेश की जाती या फिर छापी नहीं जाती हैं, रोज़नामा 92 न्यूज़ का भी ये हिस्सा होती हैं। आपके सामने हम ऐसी ही खबरें रखेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से जवाद आवान हैं, कोयटा से बुशरा कमर हैं, कराची से अमीन शाह हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान जावेद, इकराम होती और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सुहेल इकबाल भट्टी। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। तमाम से गुफ्तगू करेंगे। इंतहाई अहम मामला है, उसकी तरफ आते हैं। भट्टी साहब, कैप्टिव पावर प्लांट्स को बिलाखिर सब्सिडी फराहम की जा रही है। एक जानिब तो गैस का बहरान है, जो ज़ीरो रेटेड इंडस्ट्री है उसके लिए भी बहुत से मसाइल हैं। हुकूमत कन्फ्यूज़ क्यों है? वो काम जो पहली तरजीह होने चाहिए वो बाद में किए जा रहे हैं, जो नहीं करने चाहिए उनको अव्वलीन तरजीह बना लिया जाता है। फैसल देखिए, वजारत ख़जाना की हिदायत पर पेट्रोलियम डिवीज़न ने एक समरी तैयार की और ये समरी गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना के इजलास में पेश की गई। और वफाकी काबीना के इजलास में ही कैप्टिव पावर प्लांट्स के मालकान को और इंडस्ट्रियल सेक्टर को दरामदी गैस जिसकी कीमत $12.73 फ़ी MMBTU तक पहुँच चुकी है, ये गैस $6.5 फ़ी MMBTU पर फराहम करने की मंजूरी दी गई है, जिसके नतीजे में सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी है वफाकी काबीना ने। और 2 माह कबल भी रवा माली साल से मुतल्लिक सप्लीमेंट्री जो बजट पेश किया गया था उसके साथ अब ये दूसरी मरतबा सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी गई है, जिसकी मालियत 25.75 करोड़ रुपए है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम मामला ये है कि हमारा जो बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो हमने हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारे 5 ज़ीरो रेटेड सेक्टर्स हैं, जिसके अंदर टेक्सटाइल शामिल है, कारपेट सेक्टर हैं, जिसके अंदर स्पोर्ट्स, सर्जिकल के और लेदर का इंडस्ट्री शामिल है, इनको अपने प्रोसेस के लिए, इनके प्रोडक्शन के लिए जो गैस रिक्वायर्ड है वो यकीनी तौर के ऊपर सस्ते दाम मिलनी चाहिए थी और इसी ने इस बात की मंजूरी दी थी। लेकिन इन्हीं इंडस्ट्रीज के अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स के मुख्तलिफ सनतों में बिजली की पैदावार के लिए पावर प्लांट्स लगाए गए हैं, जिन्हें कैप्टिव पावर प्लांट्स का नाम दिया जाता है। इन कैप्टिव पावर प्लांट्स को भी वफाकी काबीना से सब्सिडाइज रेट के ऊपर गैस फराहम करने की मंजूरी हासिल कर ली गई है, अगरचे कि ICC ने कैप्टिव पावर प्लांट्स को सब्सिडाइज रेट के ऊपर गैस फराहम करने की इजाजत नहीं दी थी। मामला यह है कि जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम में टेकअप किया कि इस समरी के अंदर वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2013 के एक फैसले के तहत वफाकी हुकूमत को इस बात का पाबंद किया था कि कैप्टिव पावर प्लांट्स को आप सब्सिडाइज रेट के ऊपर गैस फराहम नहीं कर सकते, सस्ते दाम के ऊपर आप गैस फराहम नहीं कर सकते, चूंकि ये कैप्टिव पावर प्लांट्स इन कैप्टिव पावर प्लांट्स लगाने का मकसद उस वक्त ये था माजी में कि मुल्क में बिजली की किल्लत थी और इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिला तातुत बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं हो पाती थी। आज के रोज हमारे पास नए पावर प्लांट्स लग चुके हैं। वो पावर प्लांट्स उनको पूरी सलाहियत पर हम नहीं चला रहे, वो पावर प्लांट्स बंद होते हैं तो उनका खमियाजा भी आपको, मुझे और आम आवाम को भुगतना पड़ता है। अब वही गैस जो हम नए पावर प्लांट्स लगे हैं उनको फराहम करके सस्ती तरीन बिजली पैदा करके सनती यूनिट्स की बिजली की तलब को पूरा कर सकते थे बआसानी, लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर इस सारे प्रोसेस को बाईपास किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फैसला था उसको साइड लाइन कर दिया गया है और इस समरी के अंदर जहां वाज़ेह तौर पर मेंशन था कि अब एप्टवा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त दायर की है, इसका मतलब है कि यह फैसला आज भी इंटैक्ट है। हम जो असल इम्तिहान था गुज़श्ता रोज वफाकी काबीना का कि जब ये समरी वहां टेबल होगी, कौमी खजाने से 25 अरब रुपए जिसमें से 18 अरब रुपए सिर्फ कैप्टिव पावर प्लांट्स को मुंतकिल होंगे और 250 MMCFD में से 145 से ज़ायद MMCFD गैस कैप्टिव पावर प्लांट्स ने इस्तेमाल करनी है सनती सेक्टर के या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के नाम के ऊपर। तो देखना था कि वफाकी काबीना इस मामले के ऊपर किस तरीके से डिस्कशन करके अपना हतमी फैसला देती है। जैसा कि हमने बताया था कि यह समरी जो वफाकी काबीना में गुज़श्ता रोज पेश हुई कवायद और ज़वाबित के मुताबिक पेश नहीं की गई थी। पेट्रोलियम डिवीजन ने उजलत का मुजाहरा करते हुए समरी बराह रास्त काबीना डिवीजन को अरसाल की थी और इस समरी में तहरीरी तौर के ऊपर यह मेंशन किया गया था कि यह समरी ना तो वजारत तवानाई के पावर डिवीजन के साथ उसकी आरा हासिल करने के लिए शेयर की गई है, ना वजारत खजाना को, ना वजारत मनसूबा बंदी को, ना ओगरा को, ना ही किसी और इदारे को, जबकि कवायद और ज़ाबित के मुताबिक इस समरी के ऊपर दीगर मुतलका वजारतों की कमेंट्स हासिल करना लाजिम थे, जो कि नहीं किए गए। अब हम ये उम्मीद कर रहे थे कि गुज़श्ता रोज वफाकी काबीना के इजलास के अंदर मुतलका वजारतें अपना इनपुट देंगी, वफाकी वजीर कानून अपना इनपुट देंगे, लेकिन हमने अपने ज़राए से गुज़श्ता रोज की वफाकी काबीना के इजलास का अंदरूनी कहानी मालूम करने की कोशिश की तो पता चला फैसल कि हैरान कुन तौर के ऊपर किसी मेंबर ने भी इस मामले को टेकअप नहीं किया, मुतलका वजारतों के स्पेशली
ایک کابینہ کے ممبر نے اس کے اوپر بات کی کہ اس سمری کے اندر لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیپٹیو پاور پلانٹس کو سستے دام کے اوپر گیس فراہم کرنے سے منع کیا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیپٹیو پاور پلانٹس کو لوسٹ پرائورٹی کے اوپر گیس فراہم کرنے کی بات کی تھی. تو اس کا کیا حل ہوگا؟ لیکن حیران کن طور کے اوپر پوری وفاقی کابینہ کے ارکان خاموش رہے, وزیر قانون بھی خاموش رہے, کسی نے اس معاملے کے اوپر لیگل اوپینین بھی نہیں دی اور اکنامک آرڈر کے حوالے سے بھی پالیسی نہیں دی. پاور ڈویژن کا اس حوالے سے ذمہ داری بنتی تھی کہ ان کے پاس لیٹسٹ پاور پلانٹس موجود ہیں جو کہ 50% کیپیسٹی پر چل رہے ہیں. پاور ڈویژن کو چاہیے تھا کہ وفاقی کابینہ کو, پرائم منسٹر آف پاکستان کو آگاہ کرتے کہ ہم کیپٹیو پاور پلانٹس چلانے کی بجائے ہم ان انڈسٹریل سیکٹر کی جو بجلی کی طلب ہے وہ ہم پوری کر سکتے ہیں, سستے دام پر پوری کر سکتے ہیں اور بلا تعطل بجلی فراہم کر سکتے ہیں. جو ہمارے ذرائع کے مطابق جو انٹرنل ورکنگ تھی, اگر پاور سیکٹر کو, پاور ڈویژن کی جانب سے پاور سیکٹر ان صنعتوں کو بلا تعطل بجلی فراہم کرتا اور کیپٹیو پاور پلانٹس کو 18 ارب روپے کی 9 ماہ کے اندر سبسڈی نہ دی جاتی تو 12 ارب روپے کا فائدہ ہوتا, سستی ترین بجلی پیدا ہو سکتی تھی. لیکن حیران کن طور کے اوپر وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کسی ممبر نے, اسپیشلی وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈویژن نے لب کشائی کرنا مناسب نہیں سمجھا. سیکٹری پاور ڈویژن بھی خاموش رہے, وفاقی وزیر قانون بھی خاموش رہے, سیکٹری لا بھی خاموش رہے اور اس سمری کو منظور کر لیا گیا. یعنی کہ آپ نئے پاور پلانٹس لگائیں, ان کو بند رکھیں, بوجھ عوام کے اوپر ڈال دیں, کوئی نہیں بولے گا. اس کے بعد موسٹ ان ایفیشینٹ پاور پلانٹس آپ چلائیں, درآمدی گیس $12.73 پر امپورٹ کر کے ان کیپٹیو پاور پلانٹس کو $6.5 پر عوام کے ٹیکس پیئر کی منی سے آپ ان کو دے دیں, کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ بہت اہم فیصلہ تھا جو کہ گزشتہ روز ایک وفاقی کابینہ کا کڑا امتحان تھا کہ آپ ایک جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو آنر کریں گے, کیا ایک جانب آپ سستی بجلی دیں گے, قومی خزانے کے اوپر پڑنے والے دباؤ سے بچائیں گے. لیکن الٹیمیٹلی ان مسائل کی جانب وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کسی نے توجہ نہیں مبذول کرائی. اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ, اسی معاملے کے اوپر اومنی گروپ کے سندھ کے اندر ایک ٹیکسٹائل یونٹ کو ان کی کیپٹیو پاور پلانٹس کو سستے دام کے اوپر سبسیڈائز ریٹ کے اوپر گیس فراہم کی گئی. فیصل اس وقت نیب اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے. تو اس کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے کہ ایک کیپٹیو پاور پلانٹس کو اپنی گیس دی, سستے دام پر دی, اس کے خلاف نیب تحقیقات کر رہے, اور پنجاب کے دیگر یونٹس کو آپ دوبارہ سے وفاقی کابینہ سے منظوری حاصل کر کے سستے دام کے اوپر گیس دے دیں. گزشتہ روز پیٹرولیم ڈویژن سے 4 دیگر سیکٹر نے مطالبہ کیا جس کے اندر گلاس انڈسٹری شامل ہے, ایک دیگر اشیاء ایکسپورٹ کرنے والے انڈسٹری شامل ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ غیر منصفانہ فیصلہ ہے. اگر آپ نے ان 5 سیکٹرز کو آپ نے سبسیڈائز ریٹ کے اوپر گیس دینی ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے. اور اطلاعات یہ ہیں کہ بہت سے لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک بٹی صاحب, آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے. ایک اور انتہائی تشویشناک خبر ہے, روزنامہ 92 نیوز میں بھی یہ خبر چھپی ہے, اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں قحط سالی سے بچے انتہائی کمزور ہو چکے ہیں, مویشی ہلاک ہو گئے ہیں. جو تصاویر یہاں اخبار میں موجود ہیں یہ دیکھ کے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ دنیا کی ان ریاستوں کی بات کی جا رہی ہے یہاں جہاں سالوں سے قحط سالی ہے. بشرا قمر کی یہ خبر ہے. بشرا, نوشکی, چاغی, خاران, واشک, غذائی قلت ہے, بچے یہاں کمزور ہو گئے ہیں, بنیادی سہولیات نہیں ہیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مال مویشی بھی یہاں مر رہے ہیں. ان علاقوں کو اب تک آفت زدہ کیوں نہیں قرار دیا گیا؟ جی 5 نومبر جو کو بلوچستان اسمبلی کا ایک اجلاس ہوا تھا جس میں اپوزیشن کے رکن اسمبلی جو ہیں ثنا بلوچ, انہوں نے ایک مشترکہ قرارداد اس حوالے سے پیش کی تھی جسے متفقہ طور پر منظور بھی کر لیا گیا, جس میں جو ہے بلوچستان کو آفت زدہ قرار دیا گیا. یہ قرارداد جو ہے وہ منظور تو کر لی گئی لیکن تاحال جو ہے اس کے اوپر کوئی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ تاحال جاری نہیں کیا گیا ہے, جس پر ثنا بلوچ جو ہیں انہوں نے کافی افسوس کا اظہار کیا, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہماری حکومت کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اس جانب توجہ دے, جبکہ متعلقہ ادارے جو ہیں جب انہیں ان علاقوں کی جانب بھیجا گیا تو ان کی جانب سے رپورٹس یہ دی گئی کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے, ان علاقوں میں ایسا کوئی بھی سچویشن جو ہے ایسی موجود نہیں ہے. لیکن جو تصویریں ہمارے سامنے آئی ہیں یہاں دیکھ کر ان تصویروں کو تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ تھر سے, سوڈان سے یا پھر نائجیریا کا کوئی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے تصویریں لائی گئی ہیں. لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ بلوچستان کے وہ علاقے ہیں جہاں سے معدنیات بھی نکلتی ہے, جو زراعت میں بھی جو ہے بلوچستان کا ساتھ دیتے رہے, لیکن اب طویل عرصے سے جو
बलूचिस्तान में खुशहाली जारी है, उसके बायस लोगों का चूंकि दारो मदार जो है वो माल मवेशी और ज़राअत से जो है उनका रोजगार चल रहा था, लेकिन अब खुशहाली की वजह से उनका माल जो है वो भी तबाही की जानिब चला गया, ज़राअत जो है वो भी खत्म हो गए और मजबूरन अब लोग जो हैं वो सर्द इलाकों की जानिब नकल मकानी कर रहे हैं। वहां पर उन्हें रिहाइश के लिए जगह भी नहीं मिल रही और खुले आसमान तले ये लोग जो है वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सिचुएशन जो है वो बच्चों की इस वक्त काफी तशवीशनाक नजर आ रही है कि बच्चे जो है वो मुकम्मल तौर पर ढांचे की एक शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुके हैं, शदीद तकलीफ में है, वहां पर सेहत की कोई सहूलियात नहीं है, बच्चों की जो अमवात हैं वो भी सामने आ रही हैं, जबकि माल मवेशी जो है लोगों के वो भी तबाह हो गए हैं, वो भी सूख गए हैं, मर चुके हैं वो भी, और लोग जो है काफी परेशानी का शिकार नजर आ रहे हैं। जो वजीर है PDMA के मीर सलीम खोसा, उनकी जानिब से जो है वो कुछ इमदाद आगे के इलाकों में भिजवाई गई, लेकिन वो भी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थी। कुछ बिस्किट थे, दूध थे, कंबल था और इसके अलावा टेंट भिजवाए गए, लेकिन वो एक दफा या दो दफा इमदाद भेजने से लोगों की मुश्किलात जो है वो कम नहीं हुई हैं। सूरत हाल यहाँ तक पहुंच गई है कि लोग मुख्तलिफ इलाकों की जानिब नकल मकानी कर रहे हैं और अगर रास्ते में अगर उन्हें ऐसी खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही या दीगर अशिया नहीं मिल रही तो उन्हें अपने बच्चों की जानों से भी हाथ धोने पड़ रहे हैं। लेकिन ताहाल जो है हुकूमत की जानिब से ऐसे कोई बड़े इकदामात नहीं किए गए कि वहां पर कहरज़दा इलाकों में कोई इमदाद पहुंचाई जाती। बलूचिस्तान असेंबली का जो इजलास 5 नवंबर को हुआ और उसमें जब ये मुतफ़िका तौर पर करारदाद जो है मंजूर की गई तो उसमें यही बातें सामने रखी गई कि जो जितने भी ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं उन्हें कर्जा दिया जाए, जो बिला सूद कर्जा हो। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो प्रोग्राम है उससे 15 अरब रुपए जो ऐसे लोगों को फराहम किए जाएं, सोलर ट्यूबवेल्स वहां पर लगाए जाएं ताकि लोग जो है अपनी फसलों को सैराब कर सकें, रोजगार कमा सकें, अपनी जिंदगी जो है वो आगे चला सके, माल मवेशी उन्हें दिए जाएं ताकि एक मर्तबा फिर से वो जिंदगी की तरफ आए। लेकिन अफसोसनाक बात ये सामने आ रही है कि मुशर्रफ कमर, ये बताइएगा कि बलूचिस्तान के अंदर आवाम को कहसालिस में दीगर भी बहुत सी मुश्किलात का सामना है, इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर PDMA प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने क्या कोई इकदाम उठाया है? और उसके साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जमाल कमाल साहब बहुत एक्टिव थे जब वो गुज़श्ते दौर हुकूमत में वफाक में वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम थे, वो बहुत से सोल्यूशन हमारे साथ शेयर किए करते थे बलूचिस्तान की सूरत हाल बेहतर बनाने के हवाले से। लेकिन अब क्या वो अमली तौर के ऊपर लोगों के मसाइल हल करने के लिए कोई तवज्जो दे रहे हैं, कोई इक़दाम उठा रहे हैं या नहीं? और PDMA का जरूर बताइएगा। जी अभी कुछ दिन पहले भी हमने एक खबर नशर की थी जिसमें हमने बच्चों के बारे में बताया था कि वो कबल अज वक्त जो है वो पैदा हो रहे हैं। ज़हूर बुलेदी साहब ने हमारे 92 न्यूज़ पर यही बात की थी कि हमारी हुकूमत जो है इस जानिब कोशिश कर रही है, जो कहरज़दा इलाके हैं, जो आफतज़दा इलाके हैं, जहाँ खुशहाली की वजह से मुश्किलात हैं, सेहत की सहूलियात नहीं है, दीगर सहूलियात का फुकदान है, वहाँ पर हमारी हुकूमत जो है उसने इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया है, टीमें भेजनी शुरू कर दी हैं। लेकिन सब ये बात जो अभी तक पेपर वर्क में और एक जो टीमें भेजने की हद तक नजर आ रही, ऑन ग्राउंड जो है ताहाल कोई भी इक़दाम देखने में नजर नहीं आ रहे। कोई भी ऐसा इलाका हमारे सामने नहीं आया या जहां से कोई ऐसी खबर आई हो कि वहां पर कोई जो इक़दाम कर दिए गए हैं, लोगों को मुश्किलात से बचाया जा रहा है, ऐसी कोई भी चीज सामने नहीं आ रही। PDMA की जानिब से भी जो है वो इक़दाम तब किए जाते हैं जब सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो जाती है, उन इलाकों में तब जो है वो सहूलियात पहुंचाई जाती हैं और वो भी सिर्फ 1-2 मरतबा उनको चीजें देने के बाद वो मामला जो है कागजी हद तक, तस्वीरों और अखबारात की हद तक जो पब्लिसिटी हासिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर उन्हें उस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जाती। जब तक लोग चीखें नहीं, जब तक ये चीजें सामने ना लाई जाएं, तब तक जो है PDMA की जानिब से भी ऐसे कोई इकदामात नहीं किए जाते। लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से जो इकदामात किए जा रहे हैं वो हुक्म तो देते हैं लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही, उसकी जानिब उस तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही जिस तरह से तवज्जो देनी चाहिए। आलमी इदारे जो खुशहाली का है उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अगर बलूचिस्तान में अब एक्शन ना लिया गया इस सूरत हाल पे तो इसके बाद बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो जाएगी और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों की जानिब जो है नकल मकानी करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। जी मुशर्रफ, क्या वफाकी हुकूमत के मातहत किसी इदारे की जानिब से बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल, स्पेशली कहत साली के शिकार जो लोग हैं, उनके मसले को हल करने के लिए कोई मदद, कोई तावन, कोई इमदादी सामान, कोई खुराक फराहम किया गया है? जी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 5 नवंबर को जो असेंबली का इजलास हुआ था उसमें ये करारदाद का ये भी हिस्सा था कि वफाक से मदद ली जाए, लेकिन ताहाल जो है वफाक से इस हवाले से कोई मदद नहीं ली गई है। उनसे राब्ता तो किया जा रहा है लेकिन वफाक की जानिब से ताहाल कहरज़दा इलाकों में या जहां पर सेहत की सहूलियात का फुकदान है या दूसरी सहूलियात का फुकदान है, ताहाल वफाक की जानिब से ऐसी कोई भी इमदाद नहीं की गई, ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया गया कि इन लोगों को जो है वो मुश्किलात से बचाया जा सके। इस वक्त बलूचिस्तान के लोगों की नजरें जो है वफाक की जानिब है और वफाक की जानिब वो
यही उम्मीदें अपनी जो है वो लगाए बैठे हैं कि शायद वफाक की जानिब से उन्हें कोई मदद मिले और उन्हें जो मुसीबत से बचाया जा सके, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि कुछ भी नहीं किया गया था हाल। ठीक, बुशरा आपने बहुत डिटेल में बताया, लेकिन इन तशवीशनाक बात है और इन इलाकों को आफत ज़दा करार देने का नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हुआ। हुकूमती इदारे क्या, उसके बाद ही फलाही रफाई इदारों ने आना था, लेकिन जो तस्वीर ये अखबार में है, रोज़नामा 92 न्यूज़ में है, इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई अफसोसनाक हैं। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद शामिल करेंगे कुछ मज़ीद मामला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में डैम फंड जो है, यकीनी तौर पे पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान से बाहर भी बड़ी तादाद में इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं, और अब तक जो रकम इकट्ठी हुई है, एक तजवीज़ ज़ेर गौर है कि इस रकम को कमर्शियल बैंकों में रखवा कर इस पर मुनाफा कमा लिया जाए और फिर बैंक जो है उनका काम शुरू किया जाए। ज़ीशान जावेद साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, बैंक्स में अगर ये रकम रख भी दी जाती है, इस पर मुनाफा आ भी जाता है, इसका ड्यूरेशन कितना होगा? और दूसरा, जो एक्सपर्टीज़ हैं पाकिस्तान की इंजीनियरिंग की, डैम्स बनाने की, क्या इन द मीन वाइल हम वो मीट कर सकते हैं कि हम डैम्स बना सकें खुद ही, बाहर किसी और मुल्क से हम इसमें मदद ना लें एक्सपर्टीज़ में? इसमें बासी साहब ऐसे है कि जो डैमों की तामीर के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान में एक हुकूमत की सरपरस्ती में डैम फंड्स कायम किए गए हैं, और उसके ऊपर जो आवाम है वो उसमें दिल खोल कर उसमें अपना हिस्सा जो है वो डाल रहे हैं मुल्क की तामीर और तरक्की में। इस हवाले से कुछ 2-3 चीज़ें हमारे सामने ऐसी आई हैं जो कि खुश आइंद भी हैं, और किसी हद तक वो उसमें अगर देखा जाए तो वो शायद काबिल अमल भी हमें नहीं लगता कि वो चीज़ें काबिल अमल हो सकती हैं। तो उसमें एक सबसे पहली बात तो ये है, जैसे कि आपने बताया कि अभी जो ताज़ा तरीन अदाद शुमार हैं उनके मुताबिक जो डैम फंड्स हैं, दयामिर बादशाह और मोमन डैम के हवाले से जो एक फ़ंड कायम किया गया है, उसमें ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 8 अरब 44 करोड़ रुपये से ज़ायद की जो रकम है वो इकट्ठी की जा चुकी है। और इस हवाले से जो वापडा है, जो कि इसकी एक एग्जीक्यूशन एजेंसी भी है डैम मेगा डैम्स के प्रोजेक्ट्स के हवाले से, वहाँ पर जो आला हुकाम है उनकी तरफ से एक ये तजवीज़ सामने आई है कि डैम फंड में जो इकट्ठा होने वाला पैसा है उसको कमर्शियल बैंकों में रखवा दिया जाए, और उसके ऊपर जो मुनाफा हो उसको फिर इसी फ़ंड की जो रकम है इसमें जमा करके उसको जो तामीराती काम है उस पर ख़र्च किया जाए, जिसकी वजह से कौमी ख़जाने पर जो है वो जो बोझ है वो किसी हद तक उसमें कमी लाई जा सकती है। लेकिन इस हवाले से हमारी जो एक इंतहाई ज़िम्मेदार और वापडा के एक आला तरीन मनसब पर फाइज़ अफसर से गैर रस्मी तौर पर गुफ्तगू भी हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की कि इस हवाले से तजवीज़ जो है वो वाकई में ज़ेर गौर ज़रूर है, और इस बारे में जो मुतलका हुकाम और जो मुतलका इदारे हैं उनको एतमाद में लेने के लिए भी सोच व विचार का सिलसिला जारी है, जिसके मुतल्लिक़ इब्तदाई तौर पर जो है जो मुतलका हुकाम है उन्हें आगाह भी किया जा चुका है। तो इस हवाले से जो, जैसे कि आपने ये पूछा कि जो डैम के फ़ंड का जो पैसा है कमर्शियल बैंक में रखवाने से उसमें किस हद तक जो है वो अवामी तौर पर और हुकूमती सतह पर जो है वो ख़जाने पर बोझ कम पड़ने की उम्मीद की जा सकती है। तो एक कमर्शियल बैंक के इंतहाई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से हमारी बात हुई, तो उन्होंने ये बताया कि कमर्शियल बैंकों में जो आप जब पैसा फ़िक्स करवाते हैं तो उसकी ऊपर जो इंटरेस्ट या आप मुनाफे की शरह कह लें, उसका इन्हिसार जो है वो अकाउंट में जमा कराई जाने वाली रकम के हुजम, और उसके अलावा जो दौरानिया है कि आप जितने दौरानी के लिए वो रकम जमा करवाते हैं वो उस पर उसका इन्हिसार है। और इस हवाले से जो कमर्शियल बैंक हैं वो जो कम से कम दौरानिया है वो तकरीबन 1 माह है, और उसके अलावा वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक के लिए आप एक टर्म में रकम जो है वो जमा करवा सकते हैं, जिस पर मुनाफे की शरह कम से कम 6% और ज़्यादा से ज़्यादा 9% तक हो सकती है, जो कि रकम के हुजम पर मुनहसर है। दूसरी जानिब जो इस पर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जो हुई थी वो ये हुई है कि जो वफाकी वज़ीर आबी वसाइल हैं शुमाइल अहमद ख्वाजा, उनकी हमारे साथ एक तफसीली गुफ्तगू हुई, जो कि उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर हमें उसके ऊपर कुछ ब्रीफिंग में ये बताया कि जो दयामिर बादशाह डैम के हवाले से ख़ास तौर पर जो एक मस्बत पेशरफ सामने आई है वो ये है कि दयामिर बादशाह डैम की साइड पर तरक्याती कामों के लिए लाजमी बात है कि उन्हें वहाँ पर बिजली की फराहमी जो है वो यकीनी बनाना एक मुश्किल और एक महंगा तरीन जो है वो अमल हो सकता है। और इसके हवाले से जो पहले वापडा की तरफ से मुख्तलिफ तजावीज़ थी
اس میں یہ تھا کہ جو ہیوی ڈیوٹی جنریٹرز ہیں اور جو فرنس آئل سے چلنے والے جو پلانٹ ہیں ایسے عارضی بنیادوں پر جن سے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں اس کے اوپر کام کیا جائے، جس کے اوپر تقریباً 26 ارب روپے کی جو ہے وہ لاگت کا تخمینہ لگایا گیا تھا، اور جو روزانہ کی بنیادوں پر 30 کے قریب جو فرنس آئل کے ٹینکرز ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن جو آمد و رفت تھی وہ سلک روٹ پر ہونی تھی۔ لیکن حال ہی میں انہوں نے کیبنٹ اور جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں وزارت آبی وسائل شمائل احمد خواجہ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایک پوری تگ و دو کے بعد اس چیز کو اقتصادی رابطہ کمیٹی سے منظور کروا لیا ہے کہ اب وہاں پر ایک 15 میگا واٹ پیداواری صلاحیت کا پلانٹ لگے گا، جس کی لاگت جو ہے وہ تقریباً 6 ارب روپیہ ہے، جس سے قومی خزانے کو جو ہے وہ 20 ارب روپے کے قریب کی جو ہے وہ بچت ہوگی۔ ذیشان، یہ کون سا پلانٹ ہوگا؟ کیا فرنس آئل پر چلے گا؟ تھرمل پاور پلانٹ ہوگا؟ 15 میگا واٹ کس ذرائع سے بجلی پیدا کی جائے گی؟ اور دوسرا، وابڈا نے جو دیمری بخش ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے گراؤنڈ بریکنگ کا جو پلان کیا ہوا تھا وہ جون 2018 ہے غالباً، کیا اس پلان کے مطابق اس کی ڈیم کی تعمیر کا کام شروع ہو جائے گا یا شیڈول کے اوپر کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس میں بھٹی صاحب ایک تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ وہ جون 2018 کی تاریخ تو ویسے گزر چکی ہے، لیکن اس کے اوپر 19 میں جو ہے وہ انہوں نے اب ایک نئی تاریخ دی ہے، جس میں ابھی ابتدائی طور پر جو 2-3 کام ہونے والے ہیں۔ اس میں ایک تو جو زمین کی ایکوائر ہے، جو انہوں نے زمین حاصل کرنی ہے، اس کے حوالے سے وہاں کے جو مقامی افراد ہیں ان کے ساتھ انہوں نے معاملات کو طے کرنا ہے سب سے پہلے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایک اہم بات ابھی فیصل عباسی صاحب نے ہمارے ساتھ کی شروع میں، وہ یہ کہ کیا کہ پاکستان میں ایسی صلاحیت موجود ہے، تو اس حوالے سے بھی ہماری جب بات ہوئی تو صرف ایک یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے مالی طور پر ان ڈیموں کی تعمیر کے حوالے سے شاید حکومت کو ان مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا، لیکن جو ایکسپرٹیز ہیں اس کے حوالے سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 1974 کے بعد سے جب کہ تربیلا ڈیم کی تعمیر مکمل ہوئی تھی، اس کے بعد سے پاکستان میں کوئی ایسا میگا پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستانی انجینئرز کی جانب سے تعمیر نہیں کیا گیا جس کی بنیاد پر ہم یہ تعین کر سکیں کہ اتنے بڑے جو 2 میگا پروجیکٹس 4500 میگا واٹ کا دیامر بادشاہ اور 800 میگا واٹ کے قریب جو محمد ڈیم ہے اس کی تعمیر کے لیے پاکستان میں ایکسپرٹیز موجود ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے انہیں جو بین الاقوامی سطح پر جو بین الاقوامی شہرت کی حامل کنسٹرکشن کمپنیز ہیں اور اس کے علاوہ جو کنسلٹنسی کمپنیز ہیں ان کی ان کو خدمات لینی پڑ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے ذیشان، آپ نے بتایا، اور اب دیکھتے ہیں اس تجویز پہ کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے۔ کیا ڈیم فنڈ کا جو پیسہ اب تک کلیکٹ ہو چکا ہے اس کو بینکوں میں رکھ کے منافع کمایا جائے گا، یا اسی طرح مزید جو عطیات آ رہے ہیں عوام کی طرف سے وہ ایک انتظار کیا جائے گا کہ اس حد تک پیسے ہمارے پاس آ جائیں تو ہم اس پہ کام شروع کریں؟ امین شاہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سی پیک منصوبوں میں کام کرنے والے پاکستانی ملازمین اور پولیس اہلکاروں کی سیکیورٹی کلیئرنس اب ضروری ہو گئی ہے۔ امین، قوائف کی ازسر تصدیق کی جائے گی۔ اس سے پہلے ہم نے پروگرام کے آغاز میں یہ خبر کی کہ جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، پاکستان دشمن جو قوتیں ہیں وہ بھی اس معاملے کو لے کے خاصی متحرک ہیں، انہوں نے بھی اپنے لوگ پلانٹ کیے ہوئے ہیں۔ دوسرا جو کراچی کا واقعہ ہے، کراچی کاؤنسلیٹ کا، چینی کاؤنسلیٹ کا، کوئی نیا طریقہ کار اپنایا جائے گا قوائف کی تصدیق کے لیے یا روایتی طریقے سے ہی ہوگی؟ دیکھیں، چین کے کونسل خانے پر کراچی میں جو اٹیک ہوا ہے اور اس کے بعد پھر ایک کار بم دھماکہ کیا گیا، اور جو صورتحال دن بدن سامنے آ رہی ہے اور جس طرح ملک بھر میں نیٹ ورک سامنے آ رہے ہیں سی پیک کو نشانہ بنانے کے حوالے سے، اس ضمن میں قومی سلامتی پر مامور اداروں کا ایک اہم ترین اجلاس گزشتہ روز کراچی میں ہوا ہے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سی پیک پر کام کرنے والے جتنے بھی چائنیز ہیں، انجینئرز ہیں، یا چین کا جو سفارتی عملہ سندھ میں جہاں پر ہے، یا اس کے علاوہ جو چینی ماہرین جو ہے وہ پاکستان کے دورے پر آتے ہیں اور وہ صوبہ سندھ میں 15 مختلف سائٹس پر جو کام ہو رہا ہے وہاں وہ جاتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو ان تمام کی سیکورٹی جو ہے وہ قومی سلامتی پر مامور ادارے جو ہے وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اور ایک نیا سیکورٹی پلان جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر جو ہے وہ جو موومنٹ ہوتی ہے اس موومنٹ میں سندھ پولیس کا ایک اسپیشل دستہ جو کہ ریٹائرڈ پولیس اہلکاروں پر آرمی فوج کے جو ریٹائر اہلکار ہیں ان پر مشتمل ہے، انہیں اس کے لیے خصوصی طور پر بھرتی کیا گیا ہے۔ تقریباً 3000 پولیس اہلکار ہیں جو اس موومنٹ میں انہیں سیکورٹی جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں۔ ان کے قوائف کے ساتھ ساتھ جو وہاں سویلین کام کر رہے ہیں، بلوچستان سے تعلق رکھنے والے یا سندھ سے تعلق رکھنے والے جو لوگ کام کر رہے ہیں، یا پاکستانی انجینئر یا پاکستانی جو ہیلپرز ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان تمام کی قوائف کی جو تصدیق ہے
وہ ایک حساس ادارہ جو ہے وہ اس کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ پہلے یہ کام جو ہے وہ اسپیشل برانچ سے لیا جا رہا تھا یا دیگر مختلف اداروں سے لیا جا رہا تھا، لیکن اب یہ روایتی نہیں ہوگا اور اب کچھ سیکورٹی چیک بنائے گئے ہیں۔ براہ راست کوئی بھی جو چائنیز عملہ ہے ان کے ساتھ کوئی روابط نہیں کر سکے گا، اس سے پہلے سیکورٹی چیک سے انہیں گزرنا ہوگا، اور جو ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کچھ سیکورٹی اصول وضع کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک سب سے اہم بات سامنے آئی تھی کہ چینی قونصل خانے پر جو ڈیوٹی کر رہے تھے پولیس اہلکار، ان کے پاس جو ہے وہ بلٹ پروف جیکٹس جو تھے وہ نہیں تھے۔ اب یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان تمام سیکورٹی اہلکاروں کو جو ہے وہ جو اسپیشل پولیس دستہ جو سندھ پولیس کی جانب سے ہے انہیں جو ہے وہ جیکٹس فراہم کیے جائیں گے، اور جدید اسلحہ جو فورسز کے پاس ہے وہ مہیا کیا جائے گا جو چائنیز کی سیکورٹی پر جو ہے مامور ہوں گے اہلکار۔ اس کے علاوہ دیگر مختلف جو سویلین ہیں ان کی شناخت کے حوالے سے تصدیق کا کام بھی وہ ایک حساس ادارے کے حوالے کیا گیا ہے۔ یہ تمام پروسیس ہونے کے بعد کچھ کام جو ہے وہ سلو ہوا ہے۔ کراچی میں 3 مختلف مقامات، 3 مختلف سائٹس پر چائنیز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، وہاں اس کا جو ہے وہ سیکورٹی چیک کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، قوائف کی تصدیق کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح تھر میں اور دیگر مختلف مقامات پر بھی جو ہے یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، جس کے بعد جو ہے جو خطرات ہیں سی پیک کو اور بالخصوص اس پر کام کرنے والے جو چینی ماہرین ہیں، چینی انجینئرز ہیں، انہیں جو خطرات ہیں اس سے کم کیا جا سکے گا، اور بین الاقوامی طور پر جو ایک سازش ہو رہی ہے اور جس طرح مختلف نیٹ ورکس مقامی سہولت کاروں کی مدد سے سرگرم ہیں، جسے ہم نے بتایا تھا کہ صوبہ سندھ میں 5 مختلف اضلاع میں پنو عاقل سے لے کے کراچی تک ہب چوکی تک جو ہے وہ مختلف مقامات پر مختلف سائٹس پر یہ کام ہو رہے ہیں، اور وہاں مقامی سہولت کاروں کی مدد سے یہ سارے معاملات ہوئے تھے، اور چین کے قونصل خانے پر جو اٹیک ہوا تھا اچھا بتائیے گا کہ پاکستانی ملازمین اور پولیس اہلکاروں کے قوائف کی اثر نو تصدیق کب تک مکمل کر لی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں اور بلوچستان کے اندر یا پاکستان میں مختلف منصوبوں کے اوپر کام کرنے والے چینی ملازمین، چینی افراد کی، انجینئرز کی، ان کی سیکیورٹی پلان کے اوپر بھی کیا اثر نو غور کیا جائے گا؟ کوئی نیا سیکیورٹی پلان مرتب کیا جائے گا ان کے لیے؟ جی، ان کا جو چینی انجینئرز اور ماہرین ہیں ان کے لیے جو سیکورٹی پلان جسے حتمی شکل دی گئی ہے، یہاں صوبہ سندھ میں قومی سلامتی پر مامور اداروں نے جو ایک پلان کیا ہے ان کی سیکورٹی کے حوالے سے، ان کی رہائش گاہیں جو ہے وہ ان سے الگ کر دی گئی ہیں۔ جو پاکستانی عملہ ہے یا پاکستانی ملازمین ہوں گے ان سے ان کی رہائش گاہیں الگ کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا میل جول جو ہے وہ بھی کم کر دیا گیا ہے، اس میں کچھ سیکورٹی چیک رکھ دیے گئے ہیں کہ وہ براہ راست رابطہ نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح جو قوائف کی تصدیق ہے، قوائف کی تصدیق کا عمل پہلے جو تھا وہ اسپیشل برانچ کے پاس تھا، اور کچھ عام جو لیبر ہے وہ ہائر کر لی جاتی تھی چائنیز کی طرف سے، براہ راست بھی ہائر کر لی جاتی تھی بعض دفعہ ٹھیکیداروں کے توسط سے۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہیں، اور سائٹ کی جو سیکورٹی ہوگی یا جہاں وہ رہائش پذیر ہوں گے ان کی جو سیکورٹی ہوگی وہ جو ہے اب حساس اداروں کے سپرد کی گئی ہے، قومی سلامتی پر مامور اداروں کے سپرد کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ساحلی پٹی پر کام کر رہے ہیں چائنیز، اس کے لیے جو ہے وہ انہیں خصوصی بوٹس دی جا رہی ہیں، فراہم کی جا رہی ہیں، تاکہ وہ ساحلی پٹی پر جو ہے وہ گشت کرتی رہے فورس، اور وہاں جو ہے ان کو سیکورٹی مہیا کی جائے۔ اس کے علاوہ دیگر مختلف اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں جو سیکورٹی پر مامور۔ جی کمین شاہ، آپ نے ہمیں بتایا کہ جو سی پیک منصوبے پہ کام کرنے والے پاکستانی پولیس اہلکار، سیکیورٹی آفیشلز، ان کی قوائف کی تصدیق کی جائے گی۔ ایک اور انتہائی اہم معاملہ ہے، اور بالخصوص وزیراعظم پاکستان عمران خان جس طریقے سے دیہی معیشت کو لے کر خصوصی توجہ اس معاملے پہ دے رہے ہیں، اور اب کسانوں کی بہتری کے لیے حکومت نے 82 ارب روپے کا ایک پلان تجویز کیا ہے۔ اور بٹی صاحب، اس پلان کے ایک تو مندرجات کیا ہیں، ٹائم فریم کتنا ہے، کب تک یہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا، یہ پیسے کب تک دے دیے جائیں گے، اور کیا اس کا امپیکٹ، اس کی امپلیمنٹیشن کو کیسے ممکن بنایا جائے گا؟ فیصل، دیکھیے زرعی شعبے کی ترقی سے متعلق جو پلان تیار ہونا تھا اور حکومت نے کسانوں کی بہتری کے لیے جو اقدامات کرنے تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 100 روزہ پلان کا حصہ تھے، جس کے نتیجے میں بالآخر منسٹری آف نیشنل فوڈ اینڈ سیکیورٹی کی جانب سے یہ پلان انویل کیا گیا ہے، جس کے مطابق دیہی علاقوں میں
غربت میں کمی لانے کے لیے 82 ارب روپے خرچ ہوں گے مجموعی طور کے اوپر آئندہ 4.5 سالوں میں تقریباً۔ اماؤنٹ یہ بڑی لگ رہی ہے، پلان بھی کیا گیا ہے کہ کن کن شعبوں کو ٹارگٹ کرنے ہیں تاکہ کسانوں کی زندگیوں میں بہتری لائی جا سکے اور یہی کسان پھر ملک کی معیشت میں، ملک کی GDP گروتھ کے اندر اپنا کلیدی کردار ادا کر سکیں۔ اس کے مطابق یہ رقم زراعت، لائف سٹاک، فشریز کے شعبوں میں ترقی کے لیے خرچ کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے نئی مارکیٹوں کو قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ یہ پلان جو ہم جس کی بات کر رہے ہیں 82 ارب روپے کا، یہ ڈیڈیکیٹڈ پلان ہوگا وفاقی حکومت کی جانب سے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کے ساتھ بھی کوارڈینیشن کی گئی کہ پنجاب کے اندر کسانوں کی بہتری کے لیے وہ کتنی رقم خرچ کریں گے، اس کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے تقریباً 200 ارب روپے ہے۔ اس کے ساتھ جو مجموعی طور کے پر پنجاب حکومت صوبے بھر کے کسانوں کی بہتری کے لیے، انہیں ان کی مدد کرنے کے لیے جو انہوں نے ان کا پلان بنایا گیا، اس کے مطابق زرعی آلات کی خریداری کے لیے پنجاب حکومت جو رقم مختص کرے گی، سبسڈی میں سے 51% رقم چھوٹے کسانوں کے لیے مختص کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کی استحکام میں اضافے کے لیے بین الاقوامی ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں گی پنجاب حکومت کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ معیار کے بیج کی پیداوار کے لیے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وہی پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل جس کی ہم نے بات کی کہ وہاں پر ان کا 97% بجٹ ان کے اپنی تنخواہوں اور مراد پر خرچ ہوتا ہے، لیکن اب دوبارہ ان کو امپاور کیا گیا کہ ان کے سائنٹسٹ کچھ اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہمارا زرعی شعبہ کچھ بہتر ہو سکے۔ واٹر ایفیشنسی میں اضافے کے لیے 2 فیزز میں 68 ارب روپے خرچ ہوں گے، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ کسانوں کو جن مشکلات کا سامنا ہے، انہیں سستی یوریا کھاد نہیں مل پا رہے، انہیں دیگر آلات سستے نہیں مل پا رہے۔ اس وقت جو یوریا کھاد کی قیمت تھی 1750 روپے فی بوری سے بڑھ کر 2200 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور فرٹیلائزر پاور پلانٹس کے مالکان حکومت کو GIDC جمع نہیں کروا رہے، 450 روپے اور نہ ہی اور کسانوں سے وصولی مسلسل کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے پنجاب حکومت کو اور وفاقی حکومت کو تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ کسانوں کے مسائل کو لے کے چیئرمین کسان اتحاد خالد کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ذرا ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ کھوکھر صاحب، 82 ارب روپے کا یہ پلان ہے، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اصل میں جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے، کیا آپ کو اس پہ اعتماد میں لیا گیا؟ دیکھیں جی، میں عرض کروں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت کم اماؤنٹ ہے 4-5 سال میں خرچ کرنے کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں GDP میں پاکستان ایگریکلچر کو دیا جا رہا ہے GDP سے 0.2 دیا جا رہا ہے، انڈیا 0.4 ہے، چائنا 0.5 ہے، برازیل 1.75 خرچ کرتا ہے۔ ہم تو بہت کم پیسے دے رہے ہیں زراعت کو، زراعت کی ریسرچ کو پہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ کاٹن تباہ ہو گئی ہے، کپاس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اس ملک میں۔ ہمارے پاس کوئی ریسرچ نہیں ہے، ہمارے پاس بیج نہیں ہے، کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی یوریا کی، 1200 سے ریٹ اب 1800 کراس کر چکا ہے، DAP 2300 سے 3800 پہ چلی گئی ہے۔ پیسٹیسائڈ کا ریٹ چائنا میں کیونکہ ڈبل ہو گیا ہے، وہاں ریٹ بڑھے ہیں، اس لیے پاکستان میں بھی ڈبل سے ریٹ زیادہ ہو گئے ہیں۔ کاشتکار کی تو کاسٹ ہی پوری نہیں ہو رہی، اور ہم دنیا میں واحد ملک ہیں جہاں پہ ہماری فصلوں کی سپورٹ پرائس طے نہیں کی جاتی۔ پوری دنیا میں سپورٹ پرائس کی جاتی ہے فصلوں، جہاں پہ صرف گندم کی سپورٹ پرائس ہے۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نومبر میں شوگر بلیں نہیں چلی۔ آج دسمبر کی 7 تاریخ ہوگی، اس وقت تک کل پرائم منسٹر سے بھی میرے ساتھ وعدہ کیا، رات چیف منسٹر سے بھی ملاقات ہے، انہوں نے بھی حکم دیا ہے کہ فوری طور پر چلائی جائے گا، شوگر ملوں کو کہا ہے، اللہ کرے چل جائیں۔ دیکھیں کاشتکار تو ہر طرف سے مر رہا ہے، اور اس میں تباہی کس کی ہو رہی ہے؟ ملک کی معیشت کی تباہی ہو رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ترکھم بارڈر سے کپاس منگوائی جا رہی ہے ان لیگل غیر قانونی طریقے سے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ قانون کے مطابق کام کیا جائے۔ غیر قانونی کام کیوں کرتے ہیں؟ اگر ترکھم بارڈر سے کپاس منگوانی ہے، پاکستان میں لگانی بند کر دیں، منع کر دیں کاشتکار کو یہاں پہ کپاس نہ لگائیں۔ یہ انڈسٹری بھی بیٹھ جائے گی، کاشتکار بھی بیٹھ جائے گا، تباہی مچ جائے گی۔ ان کے لیے قانون ختم کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر جگہ پہ اپٹما جیت جاتی ہے، کاشتکار ہار جاتا ہے۔ اب وہاں سے ہم شور مچا رہے ہیں۔ یہ مختصر بتا دیجیے گا کہ ابھی آپ کے لاہور میں سراپا احتجاج سے آپ کے کامیاب مذاکرات ہوئے، یوریا یا DAP کھاد کی سستے دام کے اوپر فراہمی کے حوالے سے کیا حکومت کے ساتھ کوئی لائحہ عمل طے پایا ہے؟ کب اس کی قیمت میں کمی ہوگی؟ اس پہ حکومت سے آگے چل کے میٹنگز ہونی ہے ابھی تک، ٹھیک ہے؟ جب تک بجٹ میں پیسے نہ رکھے جائیں اس سے پہلے حل کیا ہو سکتا ہے جی؟ کوئی حل نہیں ہے۔ دیکھیں جی، چاہیے یہ کہ بجٹ میں پیسے رکھیں، جب بجٹ میں پیسے رکھیں گے پھر حل ہوگا۔ جب سبسڈی کے لیے پیسے رکھیں گے، ابھی فنانس بل پیش کیا تھا PTI کی حکومت نے، اس پہ زراعت کے لیے کوئی پیسہ نہیں رکھا گیا۔ پہلے تو کوئی اس کے لیے بجٹ مختص کرے، جب تک بجٹ مختص نہیں ہوگا اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ کھادیں سستی ہو سکے۔ دیکھیں جی، آج ہمیں بہت شکریہ چیئرمین کسان اتحاد خالد کھوکھر صاحب، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے، اور بجٹ میں جو ہے وہ زراعت کے لیے کوٹا اس کو بڑھانا چاہیے، یہ کہنا ہے ان کا۔ اکرام ہوتی صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گا۔ خبر ہے آپ کی اعظم سواتی صاحب گئے
اور آپ کی خبر یہ بھی رپورٹ کر رہی ہے کہ آپ انکشاف کر رہے ہیں 5 مزید وزیر جانے والے ہیں. یہ کون کون سے لوگ ہیں جو جانے والے ہیں اور کس بنیاد پہ یہ جائیں گے؟ جی ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ عمران خان نے اپنے قریبی لوگوں کو جو کچن کیبنٹ ہوتی ہے ان کو یہ کہا ہے کہ ہمارے سامنے صوبے ہیں جو ہم نے شروع کرنے ہیں وہ تو بہت بڑے بڑے ہیں اور وزراء کی کارکردگی جو ہے بہت سارے وزراء کی کارکردگی اس قابل نہیں ہے کہ بڑے بڑے منصوبے چلائے جا سکیں. لہٰذا چھانٹی کرنا ضروری ہو گیا ہے اور چھانٹی کن بنیادوں پہ ہوگی کہ وہ دیکھا جائے گا کہ ان وزیروں نے جو کہ ہم نے مقرر کیے ہیں. آپ کو یاد دلاؤں کہ جب پہلے 7 وزیر مقرر کیے گئے اس دوران ایک لمبی چوڑی جو بیوروکریٹس تھے ان کے تبادلے کر دیے گئے مختلف محکموں میں. پھر جب 13 وزیر مقرر کیے گئے تو اس کے بعد ان کے محکموں میں بھی لمبی چوڑی تبدیلیاں ہوئیں اور بڑے بڑے جو بیوروکریٹس ہیں ان کو تبدیل کیا گیا. اب ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے وزراء سے ساروں سے کہ آپ نے جو ہم نے 4 بینچ مارک یعنی کہ معیار مقرر کیے تھے وہ معیار پہ آپ پورا اترے کہ نہیں. مثلا آپ نے ماہرین سے مدد کتنی لی, کن اداروں سے آپ نے رابطہ کیا کہ آپ یہ 5 جو ہم نے معیار رکھے ہیں وہ پورے کریں. اب ان میں پہلا معیار یہ تھا کہ جو آپ کی وزارت کا جو سب سے بنیادی کام ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ نے جو ہم نے منصوبے اعلان کیے ہیں ان کے لیے تیاری کرنی ہے, تو آپ نے ان منصوبوں کی تیاری کے لیے کتنا کام کیا ہے. دوسرا معیار یہ تھا کہ وزارت کے دیگر جو شعبے ہیں حکومت کے صوبائی اور وفاقی ان کے ساتھ آپ نے کیا رابطہ قائم کیا کہ آپ ان بڑے منصوبوں کو چلا سکیں گے. تیسرا معیار یہ تھا کہ آپ کی وزارتیں جو ہیں پاکستان میں وہ بڑی کمزور ہیں مانیٹرنگ میں اور امپلیمنٹیشن میں, ایگزیکیوشن میں اور منصوبوں کو ترتیب دینے میں, تو آپ نے اس کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا. چوتھا معیار یہ تھا کہ آپ بیوروکریٹ سے کام کس طرح لیتے ہیں. کیا آپ کو یہ طریقہ آ گیا ہے کہ آپ نے منصوبوں کے مطابق ان کے معیار کے مطابق بیوروکریٹ سے کام لینا ہے, اس کا جواب دیں. پھر 5واں معیار یہ تھا کہ آپ نے 100 روزہ جو ہمارا اصلاحی پلان ہے اس میں کون سا کارنامہ ایک بڑا بتائیں کہ کر کے دیا ہے. پھر ایک چھٹا معیار تھا کہ جو نئے منصوبے آ رہے ہیں ان کی عوام کے لیے بہتر بنانے تاکہ عوام کو ان کا فائدہ ہو اس کے لیے کیا تجاویز دی ہیں. تو چند وزیروں نے یہ بہانہ بنایا کہ جیسے ہی ہم وزیر بنے تو بڑے بڑے بیوروکریٹ چینج کر دیے گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ نے وزیر اعظم بننے کے بعد نئے نئے منصوبے دیے ہمیں, اس کے لیے ہم نے تیاری کی اور تیاری شروع کی, تو لہذا کارکردگی کا سوال پیدا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے, ہم اس بہانے کو نہیں مانیں گے کیونکہ آپ کا یہ بہانہ آگے نہیں چلے گا. اب یہ ہماری اطلاع ہے اور یہ بہت موثوق ذرائع سے ہمیں ملی ہے کہ کم از کم, زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کم از کم 5 وزیروں کی لسٹ بنائی جا رہی ہے جن سے وہ محکمے لے لیے جائیں گے. یا تو ان کو وزیر رہنے ہی نہیں دیا جائے گا یا پھر ان کے محکمے چینج کر دیے جائیں گے. اور اس میں جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے جو وزیر ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. لہٰذا عمران خان ایک بہت بڑا رسک لے رہے ہیں. وہ رسک یہ لے رہے ہیں کہ کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اگر ان کو مجمل طور کے اوپر یہ 5 وزراء کن وزارتوں سے متعلق ہو سکتے ہیں جنہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے یا ہٹایا جا سکتا ہے؟ جی 5 بڑے محکمے ہیں جی, جن میں نمبر 1 پہ تو آتا ہے خزانہ, دوسرے پہ آتا ہے پلاننگ, تیسرے پہ آتا ہے صحت, چوتھے پہ آتا ہے کہ بھئی لیبر یعنی امپلائمنٹ کے لیے آپ نے صوبوں سے کتنے روابط قائم کیے, تو بین الصوبائی رابطہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. پھر 5واں جو ہے وہ ڈیزاسٹرز کا ہے کہ بہت سارے ڈیزاسٹرز جو ہیں اس ملک میں آ رہے ہیں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی آ رہے ہیں, تو لہٰذا آپ نے کیا کام کیا. تو یہ جو 5 اہم وزارتیں ہیں اس میں امکان ہے کہ رد و بدل کیا جائے یا پھر وزراء کو ہٹا دیا جائے. اب اگر رد و بدل کیا گیا تو کس کو دیا جائے گا, یہ وزارتیں کس کو دی جائیں گی؟ تو ہماری اطلاع یہ ہے کہ کنسلٹیشن کی جائے گی اس کے لیے. ٹھیک, ہوتی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ اکرام ہوتی صاحب, آپ اقبال بھٹی صاحب آپ کا, دیگر نمائندگان کا بھی. فیصل عباسی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے.